نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور القول البدی میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود بھیجو، انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ اور فرعون بولا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ تو اے حامان، میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دی، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا،
اور اس وقت تم حاضر نہ تھے، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی کہ ان پر زمانہ دراز گزرا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، سننے سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عالم برزخ۔ یہ برزخ کیا ہے اور کن کن مطلب کے لیے، کس کس معنی کو بیان کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس لفظ کو بیان فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور بنیادی طور پر تو یوں سمجھ لیجئے کہ موت انسان کی یہ زندگی کا آخری زینہ ہے، آخری سیڑھی ہے، آخری سٹیپ ہے، جہاں سے اس کا سفر اس دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ جیسے ہی اگلا سفر شروع ہوا نا، برزخ شروع ہو گیا، اور قیامت میں جب اٹھے گا بندہ اس وقت تک یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو دورانیہ ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی مزید علماء نے کیا شرح کی ہے، کیا تفسیر ہے اور کیا کیا اس کے معنی و مفہوم ہے، یہ حال کس کا اچھا رہے گا کس کا نہیں رہے گا۔ ویسے تو عرف عام میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ قبر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی آخری آرام گاہ قبر کو قرار دیا جاتا ہے کہ اب یہ قبر میں اتار دیا گیا۔ کہنے کا تو یوں ایک لفظ ہے یہ کہ آخری آرام گاہ ہے، لیکن جو بندہ قبر میں اتارا گیا، آیا اس کو آرام میسر ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ سکون سے ہے یا اسے عذاب دیا جا رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ دونوں معاملات کہ یہاں دنیا سے منتقل ہونے کے بعد جب وہ آگے چلا گیا تو اب آگے کس حیثیت میں ہے، اس دوران ہم سے ایک پردہ ہو گیا، ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا، برزخ کو پردہ بھی کہتے ہیں۔ تو دنیا سے جانے کے بعد بندہ محشر میں اٹھنے سے پہلے جس جگہ رہے گا اس جگہ کا آج ذکر ہے، یہ کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے، کیسے اچھی ہو سکتی ہے، اور اس کے دوران اگر بندے کو عذاب بھگتنا پڑے تو وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اور نعمتیں پانے والا شخص کون ہوگا۔ اللہ کریم جل وعلا نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہی طرح کی باتوں کو بیان کیا کہ یہاں بندے کو ثواب و انعام بھی مل سکتا ہے اور عذاب کا شکار بھی بندہ ہو سکتا ہے۔ اب بندے نے ذرا غور کرنا ہے کہ یہ زندگی میں کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کی قبر کو کیا فائدہ اس سے ہوگا۔ ابھی ایک کلام سنتے ہیں، واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے اور عالم برزخ کیا ہے اس بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے عبدالحبیب اتاری صاحب کی آواز میں۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، سرور مدینے میں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی،
جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو اے میرے آقا، میں آؤں آپ
آپ کے در پر کرم ہو اے میرے آقا، میرے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی بار بار با ادب اور ذوق والی حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا یقیناً یہ ایک وہ بنیادی ایجنڈا ہے جو مسلمان کی زندگی کا ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کو سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا، اور اس کی دنیا اور آخرت ہر مرحلے میں بندے کے لیے یہ بینیفیشل ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور بندے کو اس سے نفع ہی ہوتا رہے گا۔ بہرحال دنیا پھر دنیا ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ باقی رہنے والی ہے۔ لیکن ایکٹیویٹی ٹائم جو ہمارے پاس ہے وہ صرف تب تک ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ رک گئی سمجھے۔ اب کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو بندہ کر سکتا ہے، سعادت یہ ملے کہ اللہ کریم ہمیں وہ اعمال کر کے جانے کی توفیق دے جو ثواب جاریہ کا باعث بنتے ہوں، تو پھر دنیا سے چلا بھی جائے گا، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ اس کو رحمتیں، برکتیں اور نیک اعمال پر ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کریم توفیق خیر دے۔ آگے بڑھتے ہیں، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عالم برزخ ہمارا موضوع ہے۔ علماء نے اس کے کیا معنی مفہوم بیان کیے ہیں، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، میں چاہوں گا مبلغین کی جانب آؤں۔ عبدالرحیم بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمارے بہت زبردست مبلغ ہیں اور مدنی اسلامی بھائی ہیں، اللہ کریم آپ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ برزخ کے معاملے میں رہنمائی فرمائیے کہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، ویسے جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو چونکہ یہ دنیا ایک عالم ہے اور اس دنیا سے اس نے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں پر اس نے رہنا ہے، انتظار کرنا ہے، اسی کو ہی برزخ کہا جاتا ہے۔ لغت کے اندر ویسے اگر ہم دیکھیں تو اس کا لغوی جو معنی ہے، ڈکشنری کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں، تو لغت کے اندر اس کا جو معنی ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے آڑ کا، یعنی دو چیزوں کے درمیانی جو آڑ ہوتی ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ رکاوٹ یا پردہ، اس کو ہم برزخ کہہ سکتے ہیں۔ امام المتکلمین حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ برزخ کی جو اصل ہے وہ پردہ ہے، یعنی جس طرح قرآن کریم کے اندر یہ آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، کہ ان دونوں کے بیچ پردہ رکھا، یعنی یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر جو برزخ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ پردے کے معنی میں ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک سے زائد آیات کے اندر بھی جو ہے وہ برزخ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی یہی ہے کہ پردہ، یعنی دو چیزوں کے درمیانی آڑ۔ اچھا، اسی طرح اب جب قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ہمارے جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے اس لفظ برزخ کے بارے میں اس کی تفاسیر بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ برزخ یہ موت کے وقت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو برزخ کہا گیا ہے، یعنی انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا اور وہ قبر کے اندر ہوگا، یعنی اس کے لیے ایک پیریڈ کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی جگہ کو مینشن نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جگہ برزخ۔ جی بالکل ایسا ہی، کوئی جگہ مینشن نہیں ہے، بس وہ پیریڈ ہے کہ موت اور موت کے بعد جب دوبارہ اٹھنا ہے تو ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے۔ اب چاہے بندہ قبر کے اندر ہو، چاہے اس کو مچھلیاں کھائے جائیں، جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کو دفنایا ہی جائے، ویسے تو مسلمان دفناتا ہی ہے اور یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے، لیکن بعض مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی لاشیں تک ہی نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں قبر ایسی عطا فرمائے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ہمیں جنت کا باغ عطا فرمائے۔ تو برزخ یہ ایک پردہ ہے کہ جو دو عالموں کے درمیان، اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیانی وقفے کا نام ہے، صحیح، اس کو برزخ فرمایا گیا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ برزخ جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سے زائد مقامات پر آیت کریمہ بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس لفظ کو بیان فرمایا،
لیکن مدنی چینل کے ناظرین ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رب العالمین نے ایک تو یہ لفظ ارشاد فرمایا اور کچھ پچھلی امتوں کے احوال کا جو تذکرہ فرمایا، تو ان کے لیے بھی اب وہ کہاں ہیں؟ کبھی یوں بھی سوچے بندہ کہ اب وہ امتیں کہاں ہیں، تو بہت سی تو ایسی ہیں جن کی قبریں بھی میسر دیکھنے کو نہیں ملتی، بہت سی ایسی ہیں کہ پوری کی پوری بستیاں ہی قرآنی آیات میں مضامین موجود ہیں کہ انہیں اٹھایا اور پٹخ دیا گیا، پوری کی پوری برباد ہو گئی، نظر نہیں آتی۔ ہاں یہ احساس ضرور ہوتا ہے جب ان کی جگہوں سے گزرے جہاں وہ رہا کرتی تھی کہ یہاں کوئی تھا لیکن اب نہیں ہے، تو اب وہ کہاں ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے۔ بعض کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ آگ پر کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ حالانکہ قبریں تو ان کی موجود نہیں، تو یہاں سے مراد وہی علماء نے فرمایا کہ یہاں رب العالمین جل وعلا نے عالم برزخ کو بیان کیا ہے کہ اب جو اس دنیا سے، اس عالم سے، جو دنیا میں رہنے والے ہیں یہ اس عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک عالم ہے ایسا کہ جس میں ان کے ساتھ عذاب کا یا ثواب کا معاملہ ہو رہا ہے۔ کن کے ساتھ؟ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، کہیں تو رکے ہیں، کہیں تو ٹھہرے ہیں، کسی چیز کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ جس چیز کا انتظار ہے وہ محشر کے قائم ہونے کا انتظار ہے، وہ اپنے جنتی یا اللہ نہ کرے جہاں جانے کا انتظار ہے، وہ اپنی اگلی منزل کی طرف ہے۔ دنیا میں انسان ہے، یہاں سے آنے سے پہلے کہاں تھا عمر بھائی؟ اور عالم کہا جاتا ہے کہ ایک ہی نہیں ہے یہ دنیا، بلکہ اور بھی ہیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ بندہ جب یہاں سے چلا گیا، دنیا سے گزر گیا، اب اس کی روح، اس کا جسم، یہ ساتھ رہنا ہے، یہ انہوں نے الگ الگ ہو جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو خالد بھائی ہزاروں عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے ہیں، لیکن 5 عالم ایسے ہیں جن سے انسان کا واسطہ رہتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ایک عالم ہے جس سے انسان کا واسطہ رہتا ہے۔ پہلا عالم عالم ارواح، جہاں پر انسانوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحوں کو مادر شکم میں کنورٹ فرماتا ہے، وہ مادر شکم میں چلی جاتی ہے اور والدین کے توسط سے انسان دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ تو پہلا عالم عالم ارواح اور دوسرا عالم عالم دنیا۔ دنیا کے اندر جتنا اس کا وقت مقرر ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور زندگی گزارنے کے بعد وہ تیسرے عالم کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ عالم وہ ہے جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کون سا عالم؟ عالم برزخ ہے۔ اور اس کے بعد جب عالم برزخ میں جیسا کہ بھی ذکر ہوا قبر کی زندگی ہے، عام طور پر اس کو قبر کی زندگی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے بعد پھر آتا ہے حشر کا عالم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حشر بہت اچھا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے حمد کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ عالم حشر سے آگے بڑھتا ہے تو آگے عالم آخرت آتا ہے، جہاں پر بندے کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ پھر وہ جنت میں رہتا ہے یا جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ خالد بھائی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم اور روح کا تعلق ختم، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ کس طرح؟ کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد روح جسم سے جدا ضرور ہو جاتی ہے، لیکن جسم کے اوپر جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے، اب چاہے وہ اچھا بیت رہا ہے چاہے وہ برا بیت رہا ہے، روح اس سے آگاہ بھی ہوتی ہے اور متاثر بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو روح کو بھی لذت ملتی ہے، اور اگر اس پر عذاب ہو رہا ہے خدا نخواستہ تو روح کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی تکلیف یا جس طرح اذیت یا جس طرح انعامات پر راحت بندے کو ملتی ہے، سردی ہے، اب وہ لگ جسم کو رہی ہے لیکن اس کو فیل انسان کی روح کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ کھایا تو بدن نے، لیکن اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو لذت ہے، وہ اس کی روح محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ تو تکلیف ہے، بخار ہے، تب تو جسم رہا ہے لیکن اس کی روح اندر سے بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح اس سے زیادہ جتنا دنیا کے اندر ڈسٹرب ہو رہی ہے یا راحتیں مل رہی ہیں، آخرت میں اس سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو اس سے زیادہ اس کو مزہ آتا ہے۔
تو یعنی دنیا میں جس طرح زندگی گزاری دونوں نے ساتھ گزاری، چولی دامن کا ساتھ رہا، ایک کا ایکشن دوسرے کی سپلائی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے تو اب یوں نہیں کہ جناب جسم کو ہی اتار دیا جائے گا، اب تو جو کچھ بیتنی ہے اس پر ہی بیتے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، علماء اسلام نے اس بارے میں زبردست رہنمائی فرمائی اور احادیث طیبہ اس حوالے سے بیان فرمائی، جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی اس کے تحت گفتگو کی گئی۔ یہ قرآن و حدیث کے ملنے والے مضامین ہیں، ان کو ہم نے مذاق مسخری میں اڑانا نہیں چاہیے۔ ان باتوں کا صرف بندہ مذاق بنا کر یار دیکھو یہ آج کے دور میں بھی یہ بات کر رہے ہیں، اس دور میں بھی یہ بات کر رہے ہیں، دور نہ سارے یوں کر کے ختم ہو جانے۔ اللہ، جتنی یہ فاصلے تھے، جتنا کچھ تھا، پتہ دنیا کیسے پیدا ہوئی تھی؟ یوں کر کے پیدا ہوئی تھی اور یہ یوں لپیٹ دی جائے گی۔ اللہ، یہ سچی بات ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بے شک زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، کانتا رتقا، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ جب اللہ کریم نے ان دونوں کے ملے ہونے کے بعد انہیں کھولا تو اب جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، یہ منظر سامنے آئے ہیں، یہ چیزیں ان دونوں کے کھولنے کے بعد آئی ہیں، اور جب اللہ کریم اس کو لپیٹ لے گا نا تو پھر ایک عجیب ہی منظر ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین جو آج ہے وہ زمین نہیں رہے گی، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی۔ ایسے ہی آسمان کے بارے میں ارشاد ہوا، آسمان بھی تبدیل کر دیا جائے گا، پھر ایک نیا جہان ہوگا۔ یہ پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ اس نے کیسے پیدا کرنا ہے۔ ہم یہ غور کریں گے یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا، ہمارے سوچنے سے یا ہمارے اعتراض قائم کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ جو قادر مطلق ہے وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ آپ کے اعتراض کی پرواہ ہے نہ کسی کے سوال کی پرواہ ہے، اور اس کی شان اتنی عظیم ہے، فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کس لیے کیا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جو مخلوقات اس نے پیدا فرمائی ہے نا ان سے سوال ہے، بندوں سے سوال ہے، تمہیں پیدا کیا ہے اور فرمایا گیا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، زندگی کہاں گزارتے رہے، کیسی گزارتے رہے۔ جب قبر کے سوالات کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ رب کسے مانا اور دین کون سا اختیار کیا، نبی کے بارے میں کیا کہتے رہے، یہ قبر کے سوالات بیان کیے جاتے ہیں نا، احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان سوالات کو۔ یہ سارے سوال ہونے ہیں، اگر آپ کیا، کیوں، کیسے، کس لیے، ان کی باتیں، ان کی باتیں، اس طرح کی باتیں تو اس ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں پھر اس ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ ٹائپس ہی ہم ڈیفائن کرنے میں اگر زندگی بسر کرتے گئے تو پھر عبادات کی طرف کب آئیں گے؟ اس بات کو تسلیم کیجئے، اور مسلمان تسلیم ہی کرتا ہے، بغیر چوں چرا کے آگے بڑھتے جائیے۔ دنیا میں بندہ رہ رہا ہے، یہ صرف دارالعمل ہے، آنکھیں بند ہوں گی تو پھر پہلے دارالجزا کی جھلکیاں ہیں، پھر باقاعدہ دارالجزا ہے۔ یعنی جب بندہ برزخ میں جائے گا تو تمام تر چیزیں تو اس پر یوں واضح نہیں ہوں گی، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاہ صاحب سے میں چاہوں گا کہ اس گفتگو میں آپ شامل ہو، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب بندے نے اگر اس کو باغ بنانے کی کوشش کی ہوگی تو پھر وہ باغ ہے نا، اگر اس نے دوزخ کا گڑھا تیار کر کے رکھا ہوا ہو اپنے اعمال کی وجہ سے اور پھر یہ کہے کہ میں سکون میں رہوں، میں سلامتی میں رہوں، پھر تو نہیں ہوگا۔ اور یہ تو صرف یوں سمجھیں کہ جھلکیاں ہیں، جب بروز قیامت اٹھائے جائیں گے پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، جلال یا اس کا جمال و رحمت بندہ جس کا مستحق ہو پھر اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ جی خالد بھائی، پہلے تو بات یہ ذہن نشین رکھ لیں، یہ ذہن میں بات یہ بٹھا لیں کہ اسلام کے اندر یہ جو دی فنش والا معاملہ ہے نا، کہ جناب دنیا سے چلے گی تو اب ختم ہو گیا، یہ دی اینڈ والا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے عقائد و نظریات جو ہیں قرآن و حدیث میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ دنیا سے چلا گیا تو اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔
ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جیسے بتایا گیا عالم ارواح سے بندہ آیا عالم دنیا میں، عالم دنیا سے جائے گا عالم قبر میں، جسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو اسے عالم جو ہے وہ قبر کہہ دیا جاتا ہے، پھر وہ عالم قیامت، پھر عالم جنت یا دوزخ۔ تو یہ دی فنش والا معاملہ نہیں ہے کہ ختم ہو جانے والا معاملہ نہیں ہے۔ اب جب یہ بات ہم پر بالکل واضح ہو گئی کہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک مخصوص مدت کے لیے، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہم آئے ہیں۔ اچھا وہ ٹائم پیریڈ نہ آپ کو پتا، نہ مجھے پتا، نہ مدنی چینل کے ناظرین کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ مجھے دنیا کے اندر کتنا عرصہ ٹھہرنا ہے، میری یہاں پر مدت کتنی ہے۔ باہر کے وہ جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اتنا اس دنیا کے اندر رہنا ہے، پھر دنیا سے ہم نے قبر کی طرف جانا ہے، عالم برزخ کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک شور بات ہے۔ اچھا اب قبر ہے پہلی منزل، ہاں جی، آخرت کی منزلوں میں پہلے منزل ہے، اور جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا تو انشاءاللہ عز و جل آگے بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے، دیکھیں دنیا کے اندر جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے حبیب علیہ السلام کو راضی کیا، نیک اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ اس دار فانی سے قبر کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ کے اندر، قبر کے اندر بھی ان کے اجسام کو بھی جو ہے وہ سلامت رکھتا ہے، ان کو راحتوں کا سامان کی قبر کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ظاہری اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم عطا فرمایا ہوتا ہے نا، تو وہ جسم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھتا ہے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر روایات یہ لکھی ہیں، جیسے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان کے جو مبارک اجساد ہیں، ان کے جو مبارک جسم ہیں، یہ قبر میں انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رہیں گے۔ سبحان یہ مٹی پر حرام قرار دے دیا گیا کہ ان کے اجسام کو جو ہے وہ کھائے، تو انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں ان کے اجسام جو ہیں، ان کے جسم بھی صحیح و سلامت رہیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اولیاء کرام ہیں، شہداء کرام ہیں، پھر وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ جو ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنہوں نے دنیا کے اندر نافرمانی کبھی نہیں کی۔ اور پھر علماء نے ایک اور کبیر بھی بیان کیا کہ جو محبت کے اعلیٰ منصب پر جو فائز ہوتے ہیں، رب عز و جل کی محبت کے منصب پر وہ فائز ہوتے ہیں، رب کی رضا کو رضا ماننے والے، رب اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے، جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام اور انہیں یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جب وہ اس دار فانی سے قبر کی طرف جاتے ہیں تو قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجسام کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ اس کے اوپر کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر کے اندر ان کے لاشیں جو ہیں، ان کے اجسام جو ہیں وہ صحیح و سلامت ہوتے ہیں۔ آج کے پرفتن دور کے اندر دیکھ لیں، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قبر جب کھلی تو عاشقان رسول نے دیکھا کہ الحمدللہ ان کی قبر میں ان کا لاشا مبارک، یہ ان کا جسم مبارک جو ہے وہ بھی صحیح و سلامت تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اصل تو انبیاء ہیں کہ جن کے جسم سلامت رہیں گے، لیکن رب العالمین جل وعلا نے ان کا فیضان ایسا جاری فرمایا ہے کہ یہ میرے وہ مقبول بندے ہیں جو ان کے طریقوں پر چلے گا ان کے بھی سلامت رکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا خالد بھائی، ان کا جو عمل تھا نا مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ایک تو عمل ان کا یہ قرآن پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے، جو ان کی سوانح عمری جو لکھی گئی ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی ایک منزل یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اللہ، اور یوں ہر 7ویں روز ختم قرآن کی 7 دن میں قرآن پاک مکمل۔ یعنی اگر ہم ویسے بھی روٹین دیکھیں نا تو اگر کوئی ایک ماہ میں ختم کرنا چاہتا تو ایک پارہ پڑھے، روزانہ تلاوت کرے، ایک ماہ میں قرآن پاک مکمل ہے۔ ایسے 7 منزلیں ہیں، تو اگر روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرے گا تو 7 دن میں آرام سے قرآن پاک اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ خیر ان کی ایک تو یہ عادت مبارکہ تھی کہ یہ ماشاءاللہ سے کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرتے تھے۔ یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں نیک اعمال عطا فرمائے نا، 72 نیک اعمال کا رسالہ، اکاؤنٹیبلٹی، روزانہ اپنا حساب کرنا، تو یہ اس کا نام پہلے مدنی انعامات ہوتا تھا، تو اور ہم جو ابھی ہم اس کا نام رکھتے ہیں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اس وقت ہوتا تھا فکر مدینہ۔ تو مفتی دعوت اسلامی کی یہ روٹین تھی، جب آپ کا وصال ہوا نا، جس رات آپ کا انتقال مبارک ہوا ہے،
اس سے پہلے والے دن کی آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہوا تھا. اللہ. آپ اندازہ لگائیں، حافظ قرآن، عالم دین، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن، بہترین مبلغ، با عمل شخصیت، لیکن نیک اعمال کے رسالوں کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ روزانہ جس طرح سے امیر رسول نے فرمایا کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، تو روزانہ روٹین سے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرتے تھے. اگر ہم یوں کہہ لیں کہ جو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، نیک اعمال پر جو ہے وہ قائم رہتا ہے، انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ قبر میں اس کے جسم بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ. لوگ کہا جاتا ہے نا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے. قبر میں جانے سے پہلے یار بزرگان دین نے اس پر بڑی ترغیبات دلائی، اور آئندہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اگلے ہفتے میں آپ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں اس موضوع کو ملاحظہ کریں گے. محاسبہ ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا. محاسبہ کیا ہے؟ انسان کوئی جائزہ تو لے سارا دن کیا کر رہا ہے. کوئی کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے، کہیں اپنے پیسے لگاتا ہے، تو رجسٹر ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے. مختلف اپلیکیشن سب تو آ گئی ہیں، بھئی کتنا لگایا، کتنا خرچ ہوا، آمدنی کتنی ہوئی، اور آگے کیا ہو سکتا ہے. ہر وقت حساب کتاب جاری رہتا ہے. دنیا میں آیا ہے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے، اس کا حساب. کوئی غلطی ہو گئی بزنس میں، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اب اس کو جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کیسے ہوگی، اس کو پورا کیسے کیا جائے گا، اس کی سوچ ہے. لیکن بندے کے عمل میں اگر کہیں نقصان ہوا ہے، اس کو کیسے پورا کیا جائے گا. پہلے تو یہی سوچے نا کہ عمل میں کوئی نقصان بھی ہوا ہے. ہم نے تو یوں صبح اٹھے تھے، تینوں ٹائم کا کھانا میسر آ گیا، اچھا آرام آ گیا، اور کسی سے بگاڑی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، کوئی کلیش نہیں ہوا، اوہ آج کا دن کامیاب گزر گیا. بس یہ کامیابی تو نہیں ہے نا. آج کے دن میں کیا میری ساری نمازیں ادا ہوئیں، اور میں گناہوں سے بچا، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا. یہ ساری باتیں جو اوامر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو ادا کرنا. جو نواہی ہیں، جن سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے، ان سے بچنا. یہ انسان کی زندگی کا ایک انداز ہے کہ انسان ایسے زندگی گزارے، کرنے والے کام کرے، نہ کرنے والوں سے بچے. الحمدللہ عز و جل محاسبے کی یہ صورت نا ہمیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال کی صورت میں عطا فرما دی. یہ کیا ہے؟ جس طرح قبلہ قذافی شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، 72 سوال گویا کے مرتب کر دیے گئے ہیں. کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنے کی صحیح فرمائی، کوشش کی کہ 5 نمازیں مسجد میں ہوں. ہر بار کسی ایک مسلمان بھائی کو مسجد لے جانے کی کوشش بھی کی. یہ آپ نے آپ سے ایک سوال ہے. جب بندہ رات سو رہا ہو یا جو وقت بھی اپنے اعمال کے محاسبے کے لیے بندے نے رکھا ہوا ہو، تو وہ غور کر لے، یار یہ میں نے کیا. اگر خود ہی نہیں کیا تو اگلے دن کے لیے ایک ٹارگٹ خود بخود ہدف بن جائے گا کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے، اس کو اچیو کرنا ہے. ورنہ ٹارگٹ ہی نہیں پتا ہوتا زندگی گزارنی کیسی ہے. گویا یہ آپ کو آپ کی زندگی کا گول دے دیا ہے. ان 72 سوالات کو آپ نے پورا کرنا ہے. اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم اس پر پورا اترنے والے بن جائیں اور ان کے سارے جوابات ہمارے ہاں میں آ جائیں. لیکن اتنی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. کیا کیا ہے اس میں؟ اچھی اچھی نیتیں کرنی. صبح اٹھے تو اٹھتے ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں گزاروں گا. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اور اس پر عبدالرحیم بھائی آپ نے نیت کر کے آگے بڑھتے رہنا ہے. اسی طرح چند نیک اعمال کو یوں بندہ دیکھے، دن میں آج 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا. جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی تھی مفتی دعوت اسلامی اور تلاوت قرآن، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش یہ ہے کہ ہر مسلمان کا قاری قرآن بنے، قرآن پڑھنا سیکھے اور اس کو پھر سکھانے والا بنے. کم از کم پڑھنے والا تو بنے. پھر وہ کیا کرے، کیسے کرے؟ ان نیک اعمال میں ایک سوال یہ دیا گیا، کیا آج آپ نے 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے یا سننے کی سعادت حاصل کر لی؟ صراط الجنان کا اس میں پھر زبردست آپشن ہے کہ تفسیر صراط الجنان سے اس کو آپ مطالعہ کر لیں. قرآن کریم کی 3 آیات پڑھنے سے پتہ کیا ہوگا؟ آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جب سمجھیں گے نا تو قرآن خود بلاتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آؤ اس پر عمل کرنے کی طرف آ جاؤ. جب زندگی ہوگی نور قرآن سے خالی، تلاوت قرآن سے خالی، تو پھر وہ کیسے بندگی کی طرف آئے گی، کیسے بندے کا ذہن بنے گا کہ میں نیک اعمال کی طرف آ جاؤں. نیک اعمال اللہ کریم ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب ان افراد پر گفتگو فرما رہے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قبر میں سلامتی عطا فرمائے گا، تو اس میں
قاری قرآن ہیں، اس میں شہدائے اسلام ہیں، اس میں وہ افراد ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ افراد ہیں جو نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے ان معمولات کو سیٹ کر لیتے ہیں تو بہت سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ کچھ ناظرین کے میسیجز ہیں، میں ان کو شامل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف بھی آتے ہیں۔ مدینہ چھوڑ آئے ہیں سبتر بھائی، یہ کلام سنائیں۔ مزید فرمائش ہے کہ ٹھیک ہے، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، کوئی کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی کلام بھی سناتے ہیں۔ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اس کلام کی فرمائش ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ کچھ فرمائشیں سبتر بھائی آپ پوری کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ کلام سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور رندونا تیرا دے ڈال سزفا نور کا، نور رندونا تیرا دے ڈال سزفا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، کہ ہو گئی میری غزل
قصیدہ نور کا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہیدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہے وہ چالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور، وہ سہارا مجھ کو دیں گے جو خاص رب کے دل پر، مجھے پہنچ کر مدینے، مجھے پہنچ کر مدینے، نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے کسی تو دیکھو، میں اسیر جو غم ہوں، میری بے بسی تو دیکھو، ذرا روضائے نبی کا، ذرا روضائے نبی کا، مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، کیا
جالیاں جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہو کر دست بستہ صلاۃ والسلام عرض کرنے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ شعر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجیے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین توفیق خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی جانشین امیر اہل سنت کا ایک پیکج ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ ہر زیارت کرنے والا اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے۔ حضرت علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں تھی، مثلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں تھے، تو وہ عمدہ حال میں رہے گا، یعنی اچھی حالت میں رہے گا، اچھے حال میں رہے گا۔ اور اگر ویران جگہ پر دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبزہ زار میں بدل جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو۔ تو ہم بھی عرض کرتے ہیں، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ جسے بھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو وہ ہرگز صحابی نہیں ہو سکتا، یہ وہ صحابی نہیں ہوگا، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت یا صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو، اور پھر ایمان ہی پر خاتمہ بھی ہو۔ جس طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے واقعات ہیں، اسی طرح ایسے بھی اولیاء کرام ہیں، ایسے بھی محدثین ہیں کہ جنہوں نے بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب ایک آدمی نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لیے چلنے کی درخواست لکھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میرے بھائی، الحمدللہ الکریم میں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 75 ٹائمز بیداری کی حالت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے بادشاہ اور عمرہ کے پاس جانے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محرومی کا خوف نہ ہوتا تو ضرور قلعے میں جاتا اور بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا۔ میں تو ایک خادم حدیث ہوں، جن حدیثوں کو محدثین کرام نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہا ہے ان کی تصحیح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف محتاج ہوں، اور بلا شبہ اس کا نفع تمہارے ذاتی نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ پاک کے ایک ولی کسی فقی کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اس فقی نے ایک حدیث بیان کی تو وہاں موجود ولی اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث
बातिल है। फकीह ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ? तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास खड़े फरमा रहे हैं। ये मेरा फरमान नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। चुनाचे उस फकीह की आंखों से पर्दे हट गए और उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया। हजरत अबुल लताइफ इब्न फारिस वफाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मेरे शेख हजरत अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे कि जब मैं 5 साल का था तो मैं शेख याकूब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास कुरान पाक पढ़ने जाता था। एक दिन जब मैं उनके पास गया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नींद में नहीं बल्कि बेदारी में देखा, जागते हुए देखा। आप अलैहिस्सलाम सफेद सूती कमीज पहने हुए थे। फिर उस जैसी कमीज मैंने अपने जिस्म पर भी देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ो। मैंने सूरत दुहा और सूरह अलम नशरह पढ़ी। फिर आप अलैहिस्सलाम मेरी निगाहों से ओझल हो गए, गायब हो गए। मैं 21 साल का हुआ तो एक दिन जब मकाम कर्राफा में फजर की नमाज शुरू की तो मैंने अपने सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। आपने मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। उस वक्त से मुझे गुफ्तगू में कमाल हासिल हो गया। ये अल्लाह के नेक बंदे थे, उनकी आंखें ऐसी थी कि वो बेदारी में भी महबूब किबरिया का दीदार कर लेते थे। ये उनकी ताकत थी, ये उनकी ताकत थी, ये उनकी आंखें थी। हम तो यही अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप ख्वाब में आकर हमें अपनी ज़ियारत करवा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल जहां आरा से हमें भी फैज़याब फरमाए, हुजूर का रुख रोशन हमें भी देखने की सादत अता फरमाए। और एक आशिकान रसूल को ये तमन्ना भी होती है कि ख्वाब में ही हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम फरमाएँ, हमारी सोई किस्मत जाग जाए। और जिनके ख्वाबों में तशरीफ़ लाए हैं वो तशरीफ़ लाना भी ऐसा हुआ। उलमा पर ख़ास जो करम है उनकी दास्तानें ऐसी हैं। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वाक़या देखिए, शेख अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये वो बड़े चमकते दमकते नाम हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करम भी फरमाया और फिर ऐसा फरमाया कि इमाम बुसैरी के तो ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो चादर अता फरमा के गए वो रही। कितने लोगों के वाक़यात ऐसे हैं कि उन्होंने हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर हाजिर होकर कुछ मांगा और नबी पाक अलैहिस्सलाम ही ख्वाब में तशरीफ़ लाए। भूख लगी थी तो खाना भी देकर गए और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब से तशरीफ़ ले गए, बंदे की आँख खुली है तो अब जो रोटी का टुकड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में अता फरमा कर गए ना, बंदे की आँख खुल गई है, इसके बाद भी वो हाथ में मौजूद है। जो फल हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा कर जा रहे हैं वो तरोताज़ा वो हाथ में मौजूद है। बंदा उसको जागने के बाद भी तनावुल कर रहा है। ये हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम फरमाइया है। कहीं ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो कई कई दिनों तक वो घर मुअत्तर रहा और उससे खुशबू की लपटें आती रहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है और उनके रब की उन पर अता है कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुज़र जाएं वो रास्ते बताते थे कि यहाँ से नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ है, इसलिए ये रास्ते खुशबू से महक रहे हैं और यहाँ आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुज़र की ये अलामत बनी हुई है। अल्लाह करीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ ज़ैबा देखना नसीब फरमाए, हुजूर के मुबारक चेहरे की ज़ियारत अता फरमाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ औराद हैं, अज़कार हैं, वो किए जाएँ। अल्लाह करीम करम फरमाता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दीदार करवाते हैं। कहा जाता है कि हज़रत सैयदुना साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरहुस सुदूर में इस रिवायत को नकल किया गया। ये दुआ करते थे कि अल्लाह अगर तू किसी को कब्र में नमाज पढ़ने की तौफीक बख्शे तो मुझे भी बख्शना, मैं भी कब्र में नमाज पढ़ना चाहता हूँ। हज़रत सैयदुना अतिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने सुना
کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حمید طویل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھ رہے تھے کیا آپ نے کوئی ایسی روایت سنی ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ بھی کوئی اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہے؟ انبیاء کے بارے میں جیسے ہے کہ احیاء فی قبورہم یصلون، ان کے علاوہ کیا کسی کے بارے میں سنیے کہ وہ بھی پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو ثابت کو بھی اپنی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے نا بندہ کہ عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہے، یہ بھی درست اور اچھا ہے، لیکن یہ عبادت سے کیسی محبت ہے کہ قبر میں اتنا لمبا انتظار ہے۔ آپ جیسے فرما رہے تھے کہ ہزاروں سال بعد اٹھنا ہے، لاکھوں سال بعد، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اٹھنا ہے۔ اصل میں جو نماز ہے نا، نماز اولیاء کرام تو نماز کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک ملاقات کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے۔ رب کو نماز ایسے ادا کرو کہ گویا تم اپنے رب عز و جل کا دیدار کر رہے ہو، یا پھر اگر یوں نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہو جائے کم از کم کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ بھئی تمہیں دیکھا جائے، دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا نا کسی نے جب ہاتھ اٹھائے باندھنے نیت تو یہ سمجھ کہ دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں، کیا جانے تو رکوع و سجود و قعود کو ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں۔ آج لوگوں کو یہ ہے کہ ہم حقیقت کیا ہے، ہمیں حقیقت بتائیں، ہمیں معرفت بتائیں، ہمیں یہ بتائیں۔ اور حالت کیا ہے؟ اگر حالت اچھی ہو جائے نا تو حقیقت تو خود منکشف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حالت ہی ہم نہیں سدھار رہے، نماز یہ نہیں ہے کوئی حقیقت کی بات کرو بھائی، نماز حقیقت ہے، یہ حقیقی فرض ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے۔ اس حقیقت کو چھوڑ کے اور پتہ نہیں کون سے خیالات کو ہم حقیقت کا نام دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ حقیقت سے کیسا کنیکٹ تھے یہ اللہ کے بندے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا بندہ ان کے واقعات اپنے باب کے اس بات کے طور پر لا رہے ہیں، یعنی باب آپ نے یہ باندھا ہے کہ قبر میں بندے کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی کہ نہیں، اس ٹائپ پر۔ اور اس کے بعد جو تذکرہ کر رہے ہیں تو ایک تو وہ دعائیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، پھر ان سے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ کیا ایسا ہوگا، نماز کی توفیق ملے گی؟ پھر اچھا اگلوں کو بھی روایت اگر نہیں پہنچی اس طرح کی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اگر کسی کے لیے ہو جائے نا تو مجھے بھی یہ سعادت۔ اب ہوا کیا، وہ بیان کیا، کہتے ہیں حضرت جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اور حضرت حمید طویل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قبر میں اتارا، کہہ رہے ہیں، اور جب قبر پر اینٹیں رکھی تو ایک اینٹ اندر گر گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ بس ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کریم نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ قبر کی منازل دشوار بڑی ہیں، لیکن جو یہاں اچھے ہیں نا ان کے لیے یہ منزل بڑی سکون والی ہے، یہ منزل بڑی آسان ہے، بڑی راحت والی ہے، یہ من چاہی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو روایات میں بیان کیے گئے کہ بندہ قبر میں یہ اس کی آواز آ رہی تھی، یہ نیک عمل کر رہا تھا، یوں اس کی قبر باغ بنی ہوئی تھی، کسی کو تلاوت قرآن کا ذوق تھا، شوق تھا، وہ اپنی قبر میں اس کی قبر کے پاس کان لگا کر سنا گیا تو جناب تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کسی کی قبر کے پاس سنا گیا، نعت خوانی کا وہ شوقین تھا تو قبر کے سے آواز آ رہی ہے تو وہ نعت خوانی کر رہا ہے۔ خالد بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے مقصد اور ضرورت کے فرق کو پہچان لیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، مقصد میں اور ضرورت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے مقصد حیات اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اور عبادت کو سمجھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا سونا کمانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، حالانکہ یہ ضرورت ہے ہماری زندگی کی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، کمانا ضروری ہے، لیکن مقصد ہمارا کیا ہے؟ بھلا ہو دعوت اسلامی کا۔ ہمیں نیک اعمال کے رسالے کے اندر یہ ذہن دیا گیا کہ سورہ ملک آپ نے پڑھنی ہے یا سننی ہے۔ پارہ نمبر 29 سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہیں زندگی اور موت یہ اللہ پاک نے اس کو کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا لیبلوکم،
تاکہ تمہاری جانچ پڑتال کر لی جائے۔ کس بات کی جانچ پڑتال؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کے عمل زیادہ اچھے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹنگ ایریا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہم نے یہاں آنا ہے، پیپر دینا ہے، رزلٹ ہمیں محشر کے میدان میں ملے گا کہ تم نے اچھا عمل کیا ہے تو جنت میں تم جاؤ گے، اور اگر برا عمل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا تم شکار ہو گئے تو پھر عذاب الہی میں گرفتار۔ اور وہاں پر بھی انعام ملنے کی کیا بات ہے، اور رزلٹ کس طرح دیا جائے گا واضح ہے۔ فرمایا جس کو سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ اصحاب الیمین سے ہو گیا، وہ اہل جنت سے ہو گیا، وہ بھلائی اور کامیابی پانے والوں میں سے ہو گیا، اور جس کو الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ اللہ کریم کی گرفت میں آیا، جس کو پیٹھ توڑ کر دیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں آیا۔ بندہ کوشش کرے، اور یہاں تو بزرگان دین بڑے پیارے پیارے اور اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے انداز بیان کرتے ہیں کہ بندہ اچھائی کر جائے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لے دے رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہیں، پانی پینا ہے سیدھے ہاتھ سے پی رہے ہیں، کھانا کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اور اس کو اپنایا ہوا ہے۔ بھائی پوچھا گیا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ الٹے ہاتھ سے بھی تو یہی کام ہو سکتے ہیں جو آپ سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں عادت اس لیے بنا رہا ہوں کچھ لینے دینے میں سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کی، تاکہ جب بروز قیامت اعمال نامہ دیا جائے نا تو اللہ کی رحمت سے سیدھا ہی ہاتھ آگے بڑھے۔ یہ کیسی، ایک تو بندے کا عمل ہے، ایکٹیویٹی ہے، دوسری اس کے عمل کے پیچھے تھنکنگ کیا ہے، وہ فکر کیا ہے، وہ دنیا کے کام میں بھی آخرت کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی زندگی جو گزارے نا، حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نعم المنزل القبر لمن اطاع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہے قبر کی منزل اس کے لیے کتنی اچھی منزل۔ اللہ کریم ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ عمر بھائی میں چاہوں گا کہ کچھ اس حوالے سے بھی ایڈریس فرمائے کہ قبر میں جو عذابات ہونے ہیں، یا اللہ نہ کرے کہ عذابات ہوں، تو یہ کس طرح کے اور کن وجوہات کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور اسلام ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ عذاب قبر یہ حق ہے، عذاب قبر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ کرام، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں ایک چاہوں گا کہ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، اگر آپ برا نہ مانیں۔ جی جی بالکل، کہ عذاب قبر حق ہے، ہونا ہے، بالکل۔ کیا ہر ایک کو ہونا ہے؟ عذاب قبر ہر ایک کو ہونا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں کہہ لیں کہ اطاعت میں زندگی گزارنے والے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ان کے اللہ پاک کی طرف سے جو عذاب ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اولیاء کرام محفوظ رہیں گے، علماء کرام محفوظ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس پر رحمت ہوگی وہ محفوظ رہے گا۔ یعنی عذاب ہونا ہے من کل الوجوہ، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں بھائی یہ ساری ایسی باتیں ہوگا کچھ نہیں، بالکل ہوگا، لیکن نیک لوگ بچا لیے جائیں گے جن پر فضل و کرم، جن پر اللہ پاک فضل فرمائے وہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ میں ایک حدیث پاک نقل کرتا ہوں، مسند امام احمد کی یہ حدیث پاک ہے، بیان فرمائیں۔ جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 13۔ راوی ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک نخلستان یعنی کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے، اور زمانے جاہلیت میں مرنے والے بنو نجار کی قبروں میں عذاب دیے جانے کی آپ کو وہاں سے آوازیں سنائیں۔ اب جب عذاب الہی کی آوازوں کو سنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے چینی کی کیفیت میں اس باغ سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر 99 ازدہے 99 ازدہے مسلط کر دیے جائیں گے جو اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے، الامان والحفیظ۔ اور ایک اور روایت کے اندر، اچھا یہ تو تھا کفار کے لیے، جو مؤمنین ہیں، جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مومن اپنی قبر میں ایک باغ میں ہوتا ہے، مومن اپنی قبر میں ایک باغ میں ہوتا ہے، گویا اس کی قبر باغ بنا دی جاتی ہے، اور قبر اس کے لیے
70 گز فراخ یعنی کشادہ کر دی جاتی ہے۔ وہ قبر جو اوپر سے دیکھنے میں، ہم قبرستان اگر جائیں تو اوپر سے تمام قبریں ہمیں بالکل ایک لیول میں نظر آ رہی ہیں، بظاہر وہ مٹی کے ڈھیلے ہیں، لیکن اوپر سے برابر نظر آنے والی ساری قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ کسی کی قبر 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، بلکہ بعض تو وہ ہیں کہ حد نگاہ تک ان کی قبروں کو اللہ پاک وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے اسے 14ویں رات کے چاند کی طرح قبر میں روشن کر دیا۔ اللہ پاک سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی قبر کے اندر اسی طرح روشن اور منور ہمیں قبر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، دنیا میں جتنا رہنا ہے ہم نے اس کے لیے اتنی تیاری کرنی ہے، اور دنیا سے جب جانا ہے تو وہ یہ جو عالم برزخ ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 5 عالم ایسے ہیں جن سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ ناظرین کرام آپ اس بات سے لگائیے کہ عالم برزخ شروع کے 2 عالم اور آخر کے دونوں عالموں کے درمیان میں سینٹر کے اندر عالم ارواح اور عالم دنیا، پھر اس کے بعد عالم حشر اور عالم آخرت کے درمیان میں یہ برزخ کا معاملہ ہے، یہ انتظار گاہ ہے۔ اور پھر جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں، فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی روح ہیں وہ بعض وہ ہوں گے کہ جن کی قبریں قبر کے اندر ہی ان کی روح ہوگی، بعض وہ ہیں، یعنی ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ جسم تو قبر کے اندر ہے لیکن روح کہاں جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ بعض جو مومنین ہیں ان میں سے بعض کی جو روحیں ہیں وہ قبروں کے اندر ہوں گی، اچھا بعضوں کی چاہے زمزم یعنی آب زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر ہوتی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید نیک بندے ہیں جو اللہ کے اور قریب تھے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، حتیٰ کہ 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان پر جو اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی جو روحیں ہیں وہ عرش الہی کے قریب جو قندیلیں ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو کفار ہیں، کہا گیا کہ برہوت نامی ایک کنواں ہے، یا تو وہ وہاں پر ہوں گی یا پھر وہ پہلی زمین پر، 7 زمینوں میں سے کسی ایک زمین پر۔ تو یہ روحوں کا عالم ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جہاں اعلی علیین کی روحیں ہوں گی، اللہ پاک ہمیں اس مقام پر ہماری روح کو مقام اور جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میں چاہوں گا عمر بھائی تھوڑا اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ فلاں کی قبر پہ، جیسے بعض قبور کا خود حضور نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا حضور نے وجہ بھی ارشاد فرمائی اور پھر یوں بھی ارشاد فرمایا کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، کچھ ارشاد میں یہاں پر مسند معجم اوسط کی ایک روایت ذکر کروں گا۔ حضرت سیدنا یعلا بن سیابہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے کہ اس قبر والے کو عذاب الہی ہو رہا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو علم غیب رکھتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو چونکہ وہ عالم الگ ہے اور یہ عالم الگ ہے، حضور وہ دوسرے عالم کی چیز بھی دیکھ رہے ہیں اور دیگر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے کہ جس سے مردے کو عذاب الہی ہو رہا تھا، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا، غیبت کا شکار تھا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر شاخ منگوا کر اس کی قبر پر لگا دی اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر رہے گی اللہ پاک اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ اسی کانسیپٹ کے پیش نظر آج جو ہم قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، تو کہا کہ جب تک یہ تر رہتے ہیں تب تک یہ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اس ذکر کی برکت سے اس قبر والے پر رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک بات جو تھی کہ غیبت ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو قبر کے اندر عذاب الہی کا وہ بندہ شکار ہو سکتا ہے۔ ایک اور عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی دل آزاری کرنا۔ اس کے بارے میں بھی روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت عوام بن حوشب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک بستی کے اندر گیا تو اس کی ایک طرف قبرستان تھا، کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایک عجیب و غریب یہ چیز دیکھی کہ عصر کے بعد وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی، ایک شخص باہر نکلا اور وہ گدھے کی طرح اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دی، الامان والحافظ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں بستی والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سا عمل کرتا تھا
کون سا ایسا اس کا گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ اس طرح عذاب الہی کا شکار ہے؟ تو لوگوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ شراب کا عادی تھا، اور جب شام کو گھر آتا تو اس کی ماں اس کو اللہ کا خوف دلاتی، اس کو ڈراتی، اس کو منع کرتی کہ ایسا کام نہ کرو، تو یہ اپنی ماں سے کہتا کہ تو گدھے کی طرح ہینکتی رہتی ہے، گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی موت عصر کے وقت ہوئی تھی، کہا کہ جب سے اسے دفنایا ہے عصر کی نماز کے بعد، یعنی عصر کے بعد اس کی قبر کھلتی ہے اور یہ اپنی قبر سے باہر آ کر اسی طرح گدھے کی طرح آوازیں نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی قبر کے اندر دوبارہ چلا جاتا ہے۔ یہ کچھ اعمال ہیں۔ ایک اور عمل جس کے بارے میں کہا گیا کہ فرمایا کہ یہ شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یہ بظاہر ایک بہت چھوٹا سا عمل تھا، لیکن کہا کہ اس کی وجہ سے بھی اس کو اللہ پاک کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہمیں عذاب الہی جو ہے وہ ہو، یا ہم عذاب الہی کا شکار ہوں۔ ہمیں دنیا کے اندر ہم آئے ہیں نیک اعمال کرنا ہے، اچھے کاموں کے اندر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ وہ کہا نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی ملی ہے بندگی با بندگی تا بندگی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم بندگی والی زندگی گزاریں، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو روایات میں ارشاد ہوا اور چند چیزوں کے بارے میں، وہ کسی بڑی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا نہیں تھا۔ علماء نے اس کی تشریحات یوں ارشاد فرمائی ہے کہ یعنی تم جو جسے بڑا ایک نارمل سا کام سمجھتے ہو نا، جسے سمجھتے ہو یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن وہ دیکھو کہ کتنا بڑا تھا۔ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں، پیشاب کے چھینٹے یہ تو ایک کامن بات ہے، بعد میں بندہ پاؤں دھو لیتا ہے، بعد میں یوں کر لیتا ہے۔ جس کو اتنا ایزی لیا جا رہا ہے نا، وہ دیکھیں قبر میں جا کر کتنا خطرناک ہو رہا ہے کام۔ تو اس کو آج ایزی نہ لیں، یہ دنیاوی طور پر تو ایک چھوٹا سا کام شاید ہو، لیکن قبر میں پھنسا سکتا ہے۔ اتنا لمبا پیریڈ جو آپ نے رہنا ہے، اس میں عذاب کا اگر سامنا صرف اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کرنا پڑا، تو آپ دیکھیں کہ یہ عمل کتنا چھوٹا رہا اور عذاب کتنا طویل سہنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ کریم ہمیں عذاب سے بچائے، عذاب سے محفوظ فرمائے۔ میں چاہوں گا عبد الرحیم بھائی کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ وہ اعمال جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والے ہیں، نجات دلانے والے۔ بالکل خالد بھائی، جس طرح کے کچھ اعمال وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے یا بندے کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، اسی طرح کئی اعمال اس طرح کے ہیں کہ اگر بندہ ان کو بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذابات سے بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ تو اس خواب کے اندر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اپنی امت کے احوال کو دیکھا نا۔ اچھا ذرا یوں بھی اس کو دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور یہ نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا ہے۔ جو آپ قربانیاں کرتے ہیں نا، وہ ایک نبی کے خواب کے پیش نظر کرتے ہیں۔ نبی کے خواب کا حقیقت سے اتنا تعلق ہوتا ہے، تو یہ نبی کا کوئی یوں چھوڑ نہ جائے اس کو، یہ تو خواب کی بات ہے، علماء نے خواب کی بات نہیں، ذرا اس کو ملازم۔ علماء نے انبیاء کرام علیہ السلام کے خوابوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وحی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، کہ ان کو جو مطلب چیز دکھائی جاتی ہے خواب کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا والدین سے حسن سلوک کرنا سامنے آ گیا اور اس نے موت کے فرشتوں کو واپس لوٹا دیا۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ درازی عمر بالخیر کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ ایک امتی پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو نے اس کو بچا لیا۔ یعنی وضو کرنا یہ عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ اس نے سلوک ماں باپ کے ساتھ یہ بھی عذاب سے بچاتا ہے، اس طرح وضو کرنا یہ بھی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک امتی کو شیطانوں نے گھیر لیا، لیکن اللہ کے ذکر نے اس کو خلاصی دلا دی۔ یعنی اللہ کا ذکر یہ شیطانوں کو بھگا دیتا ہے۔ تو بچانے والے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، یہ عمل ہے اور اس سے بچا رہا ہے، مخصوص اعمال۔ جی بالکل، یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جو مختلف اعمال مختلف آفات سے بچانے کا سبب بنتی ہیں، اور اس کے اندر وہ اعمال ذکر کیے گئے کہ جو مختلف آفتوں سے بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، مگر اس کی نماز نے اس کی جان بخشی کروا دی۔
یعنی وہ عذاب کے اندر مبتلا تھا، لیکن اس کی نمازیں اس کے سامنے آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے اس کے عذاب قبر کو دور فرما دیا، گویا گھیر لیا تھا، بس لپٹا ہی چاہتا تھا کہ نمازیں آ گئی، نماز نے بچا لیا۔ پھر فرمایا کہ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ایک حوض کے اوپر پانی پینے جاتا ہے، یعنی ایک کنویں کے اوپر، ایک تالاب وغیرہ کے اوپر پانی پینے کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کو وہاں سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کو پانی پلا کر سیراب کر دیا۔ یعنی روزے جس کی وجہ سے بندہ سارا دن جو ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، کسی بھی طرح کا موسم ہو، اب روزہ رکھ لیا تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے پانی سے بچنا ہے اس نے، لیکن اس کے وہی روزے اس کو جب قیامت کے دن یا برزخ کے عالم میں وہ پیاسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے اس کو سیراب کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک حلقہ بنائے بیٹھے تھے، میرا ایک امتی ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دور کر دیا جاتا ہے، اتنے میں اس کی جنابت کا غسل آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے قرب میں بٹھا دیتا ہے۔ یعنی اگر بندہ جنبی ہو اور وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، تو یہ پاکی اور طہارت جو ہے اس کو نیک لوگوں کے قریب کر دیتی ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ پریشان کھڑا ہے، اتنے میں اس کا حج اور عمرہ آتے ہیں اور اس کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، وہ حج کرتا ہے، اللہ کی دیے ہوئے مال سے وہ عمرہ ادا کرتا ہے، تو یہ ایسے نیک اعمال ہیں کہ یہ بندے کو قبر کے اندر اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا بات۔ پھر فرمایا کہ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا، اتنے میں اس کی صلہ رحمی آتی ہے اور صلہ رحمی آ کر مومنین سے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اس سے کلام کرو، اس سے گفتگو کرو، تو لوگ اس سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تھا، اسی طرح عام مومنین کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، تو یہ چیزیں بھی بندے کو بروز قیامت آ کر اس کی انسیت کا اور اس کی راحت کا سبب بنے گی۔ کیا بات۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک امتی کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے، وہ اسے اپنے ہاتھ سے خود کو بچا رہا ہے، اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے چہرے کے درمیان رکاوٹ اور سر پر سایہ بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ یعنی صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آگ کو دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ اگر صبح کے وقت صدقہ دیا جائے تو وہ بندے کو سارا دن بلاؤں کے آگے بڑھنے سے روکتا ہے، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا۔ تو پھر فرمایا کہ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان سے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، یہ ایک ایسے اعمال ہیں کہ یہ اعمال بندے کو عذاب کے فرشتوں سے بچا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرنا۔ کیا بات۔ ہمیں ان کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے، یعنی پردہ ہے، اتنے میں اس کا حسن اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بارگاہ الہی تک پہنچا دیا۔ اللہ اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قرب اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسن اخلاق کو اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ ایک امتی کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا تھا، تو اس کا خوف خدا آیا اور نامہ اعمال پکڑ کر اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر فرمایا کہ ایک امتی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا مگر اس کی چھوٹی اولاد نے آ کر اسے بھاری کر دیا۔ جن لوگوں کی وہ اولادیں جو نابالغ کی حالت میں یا پیدا ہونے کے بعد یا کچے بچے جو مر جاتے ہیں، جو انتقال کر جاتے ہیں، لوگ ان پر جو ہے وہ غمزدہ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، انتقال ہو گیا، لیکن یہ وہ چھوٹی اولاد ہوتی ہے کہ جو مرنے کے بعد بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ان غم کے ماروں کے لیے یہ پیغام ڈھارس ہے، پیغام راحت۔ بالکل، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ ایک امتی کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے مگر خوف خدا سے بہائے گئے آنسو آئے اور اسے جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک امتی کو دیکھا، فرمایا کہ ایک امتی پل صراط پر کھڑا سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اللہ عز و جل سے حسن ظن رکھنا آیا اور وہ پرسکون ہو کر پل صراط سے پار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس بندے کا حسن ظن تھا کہ میرا رب کریم مجھے بخش دے گا،
میرا رب مجھے پل سے پار لگا دے گا. اس کا حسن زن آیا اور اس کے حسن زن نے اس کو پل صراط سے پار کروا دیا. پھر فرمایا کہ ایک امتی کو دیکھا کہ پل صراط پر کبھی سرین کے بل گھسٹتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، لیکن اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا تو پل صراط پار کر گیا. پل صراط پار کرنے کا سبب حسن زن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن زن بھی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کو پل صراط سے پار لگا دے گا. زندہ باد. پھر فرمایا کہ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازوں پر آتا ہے مگر اس کے لیے وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اتنے میں اس کی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھلوا کر جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اگر اس عمل کو بجا لائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک ایسا عمل ہے کہ یہ بندے کو جنت میں داخل تو کرتا ہے. ایسا اعلان ہے کہ غیر مسلم بھی اگر دل کی تصدیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کلمہ پڑھ لے اور اس کا اعتراف کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ہمارا اسلامی بھائی ہو جاتا ہے. اور پھر کیسی جنت کی نعمتیں ہیں. فرمایا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. تو یہ کامیابی کا پیغام ہے. دنیا میں تو کتنے عرصے رہنا ہے، جب دنیا سے چلے جانا ہے پھر بھی تو کہیں رہنا ہے نا. وہ جہاں رہنا ہے وہاں کی کامیابی لا الہ الا اللہ کہنے میں دامن اسلام میں آئی ہے. یہ امن دیتا ہے، یہ سلامتی دیتا ہے، یہ راحتیں دیتا ہے، اور اپنے ماننے والے کو نہ صرف آخرت کا پروٹیکشن دیتا ہے بلکہ دنیا میں اس کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دماغ کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے دل کی برے خیالات سے حفاظت ہوتی ہے. اور جو آ جاتے ہیں تو اس کو اسلام وہ طریقے بتاتا ہے جو برائی کو دور کرنے والے ہوتے ہیں اور بھلائی کو سمیٹنے والے ہوتے ہیں. یہ اسلام بندے کے نسب کی، اس کے خاندانی نظام کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ اسلام صرف یوں سمجھے کہ یہ پروٹیکشن کا مذہب ہے، یہ حفاظت دینے والا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ لیں، دامن ایمان میں رہیں، حفاظت کے ساتھ رہیں، سلامتی سے رہیں، سلامتی سے جنت میں جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب العالمین توفیق خیر دے. مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں بہت سارے اعمال بیان کیے گئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، مصیبتوں سے بچانے والے ہیں، آفتوں کو ٹالنے والے ہیں، بلاؤں سے حفاظت کرنے والے ہیں. ہم بھی اپنے اعمال کو ذرا ریویو کر لیں. پھر میں کہوں گا کہ ایک محاسبہ ہو جائے، دیکھ لیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. اگر غلط کر رہے ہیں تو جچتا نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کہیں کسی عمل پر روک دیے گئے تو پریشانی میں آ جائیں گے، پریشانی سے بچنا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ اللہ اکبر پڑھ لیں، یاد کریں، کلپ لے لیں، یہ بار بار سنتے رہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق دے، نیک اعمال ہم بجا لائیں، نیک اعمال اختیار کریں اور ان کو ادا کرتے رہیں. کچھ آپ کی کاز لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ آج کا موضوع یقین میں نے بہت زبردست رکھا ہے. یہ اس دور میں ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری بھی ہے کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں نا. مجھے بہت یاد ہے کہ ہم ناشتہ ہی کر رہے تھے تو ابھی منہ میں نوالا ہی تھا کہ پتہ چلا کہ فلاں بن فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں بھائی موقع پہ جان بحق ہو گئے. تو یقین مانے یہ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقع ہیں. بس اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری قبر کیسے روشن ہوگی؟ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو مدنی قافلوں کے مسافر بنے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے علم دین سیکھنے کی برکت سے، نیکی کی دعوت دینے کی برکت سے ہماری قبر روشن بھی ہوگی. اللہ کریم ہماری قبر کو منور بھی فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے بات کی. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ مل جائے، یہ تھوڑا سا ہو جائے پھر اچھا ہو جاؤں گا، یہ مل جائے تو پھر تو اپنے نیکیاں کرنی ہے. بچے ہو گئے تو جناب ان کی تھوڑی اسٹیبل ہو جائیں، خود آنے جانے والے ہو جائیں تو اب ان کو چھوڑ کے پھر کسی نیک کام کی طرف چلیں گے. پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اب تو ان کی شادیاں ہونے والی ہیں. بس ان کو اپنے گھر کا کر دیں ایک بار، یہ اس ذمہ داری سے بھی آزاد ہو جائیں، پھر انشاءاللہ دین کی کوئی ذمہ داری قبول کریں گے، وہ بھی کر لیں گے. پھر کیا ہوتا ہے جناب، اب تو بچوں کو بیاہ دیا تھا، بیٹیوں کو بیاہ دیا تھا، اب کیا ہو رہا ہے جناب، اب وہ کہیں بہو کی ٹینشن ہے تو کہیں اب ان کے ہاں خوشی آنے والی ہے تو تھوڑا سا
ذرا یہ کیس ہے یہ نمٹ جائے، بچی کو کہیں بے سکون ہے بیچاری، دعا کریں کہ اس کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، سکون کا بن جائے، تو پھر انشاءاللہ کسی نیک عمل کی طرف بڑھیں گے۔ یہ وہ ہمارے ہیلے ہیں، وہ بہانے ہیں جو ایک کے بعد ایک، زندگی بھائی انہی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، انہی میں ہم نے راحت کو تلاش کرنا ہے۔ اور کیا بھائی کہ ہم نیکی کی راہ کی طرف آ جائیں، 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، 12 دن کے لیے اللہ کے دین کی راہ میں سفر کر لیں، 30 دن کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیں 30 دن، اور بس اس میں دعا کریں، راہ خدا کے مسافر ہوں، ہماری دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو، ہم دعا کریں ہمارے بچوں کے مسائل حل ہو جائیں، کہیں اولاد کے طلبگار ہیں وہ مدنی قافلے میں آ کر دعا کریں، اللہ کریم اولاد عطا فرمائے، صحت والی عافیت والی عطا فرمائے، کہیں عزیز رشتہ دار بیمار ہیں، پریشان ہیں، کہا جائے تو کہیں بات چھیڑیں تو ہر ایک بندے کے ساتھ نہ کوئی دکھ ایسے چمٹا ہوا ہی ہے، لگا ہوا ہی ہے اس کے ساتھ، لیکن پھر وہ اس دکھ کو آڑ بنا کر دین کی طرف نہیں آ رہے۔ دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، لمبی لمبی گیدرنگز ہو رہی ہیں، پکنک اٹینڈ کی جا رہی ہیں، اور 100 کام ہیں جو ہو رہے ہیں، لیکن دین کی طرف آنے میں نہ شیطان کہتا نہیں پہلے یہ حق ادا کر لوں، وہ حق ادا کر لوں، وہ حق ادا کر لوں۔ حق ادا کریں، اور حق کیسے ادا کرنے یہ سیکھنے کے لیے ہی مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی، دین سیکھ کر جب ہم آگے بڑھیں گے اپنی زندگی کو بہتر کرنے والے ہوں گے، ورنہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجیے، جان واپس کیجئے۔ اب جان واپس کرنی ہے پھر تھوڑی کوئی کام ہو سکتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ جائے گا۔ وقت آ جائے گا تبھی تو پتہ چلے گا، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اب فرشتے کو دیکھ لیا تو اب جناب کچھ ہو جائے، اب وہ آ گیا، اب وہ لے کر جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم تیاری کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دین کی راہ میں کچھ وقت دے لیں، اللہ کریم اس کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، تو آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ پیش کیا اور اس میں مختلف اعمال کو ہم بیان کرتے رہے، اللہ کریم ہمارا بیان کرنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے سناتے ہیں اور اس کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کتاب میں سے ایک فرد نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز میں زیادہ دیر قیام کرنے سے پلسرات پر اور لمبے سجدوں کی بدولت عذاب قبر سے امن نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے لمبے سجدے اور زیادہ دیر قیام، اللہ کے حضور کھڑے رہنا، یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کو عذاب سے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اپنے عذاب سے امن نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، اتنا کرم تو فرمائیے، روزے پہ اپنے بلوائیے، اتنا کرم تو فرمائیے، روزے پہ اپنے بلوائیے، حاضر یہاں ہیں جتنے غلام،
सलाम तेरी सलाम है मेरा नसीब कुर्बान तुझ पर जाने दी तेरी सलाम है मेरा नसीब कुर्बान तुझ पर जाने दी और तुझ पर तसद्दुक़ आलम तमाम तुझ पर तसद्दुक़ आलम तमाम खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद और लाखों सलाम खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद और लाखों सलाम। नया दिन है सुबह फिर आई है देखो लबों पर जिक्र खुदा जिक्र आका